الله الرحمن الرحيم. سوال کمانڈر صاحب کا یہ ہے، فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں، تو کیا جو فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد پہلی سنتیں پڑھتے ہیں وہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاتان معا، کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھے؟ فجر کی ایک ہمارے ساتھ پڑھی ہے، اب دوبارہ دوسری نماز پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا گیا، تشریح یہ ہے کہ اس شخص نے نماز کے بعد عرض کیا کہ میں نے فجر کی سنتیں ادا نہیں کی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو جنرل رول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، اور اس میں سے ایکسیپشن ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دو سنتیں پہلے والی درست۔ یہاں یہ بات مزید سماعت فرما رہی ہے، کچھ لوگ اسی جنرل رول پر زور دیتے ہیں کہنے، سیدھی سادی بات ہے، جو اتھارٹی جنرل رول دے اس کو ایکسیپشن کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں؟ شو روم کا مالک اپنے ملازم سے کہتا ہے ادھار نہیں دے، پھر کہتا ہے کمانڈر صاحب تشریف لائیں تو جتنا چاہیں ادھار دے۔ اب کمانڈر صاحب آئیں تو وہ اسی جنرل رول کو نکالو کہ نہیں جاؤ جی۔ اب مالک کو خبر ہوگی تو ملازم نوسید کرے گا یا گھر جائے گا؟ اچھا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختیار کو کوئی امتی محدود ہے، یہ غلط بات اور عجب بات ہے۔ توجہ فرمائیے، فجر کے بعد سنتوں سے روکتے ہیں، اور جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں سنتیں پڑھ، اس لیے اتنی دیر تک پڑھتے رہو بس تشہد مل جائے کافی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے دوسری نماز ہوتی نہیں، وہ دو نہیں 200 سنتیں بھی پڑھے، ایک بھی نہیں۔ جہاں روکا گیا ہے وہاں پڑھ، سنتیں بہت ضروری ہے، اور جہاں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے نا یہ نہیں۔ یہ دونوں باتیں نادرست ہے۔ صحیح بات یہ ہے نمبر ایک، جب جماعت کھڑی ہو جائے جہاں ہے سلام پہ، ہاں اگر آخر تشہد میں بیٹھے ایسی صورت ہے وہ الگ بات، وگرنہ جہاں ہے سلام پھیر کے جب ہوتی نہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے جب سنتیں رہ جائے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اجازت سے آپ کے عطا کردہ استثناء کے مطابق فجر کی دو سنتیں ادا کریں تو انشاءاللہ الرحمن درست اور صحیح ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ۔ شیخ صاحب بھی موجود ہیں اور میں بھی چھوٹا تھا شیخ میں، اس کا ریشم سے تو کوئی تعلق، اس کا ریشم سے کوئی تعلق، یہ اور چیز ہے وہ اور چیز۔ جی سجدہ تلاوت کیا فجر کے بعد ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ ایک ہے نماز ذات السبب، تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن انشاءاللہ بھی واضح ہوگی۔ ایک ہے وہ نماز جس کا سبب آ جائے، ایک ہے بغیر سبب۔ نفل آدمی پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد عصر کے بعد، ان کا کوئی سبب نہیں، بس دل آیا نفل پڑھنے، اس کی اجازت نہیں۔
اب تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کی وجہ سے سبب بنا، اس کی اجازت. نماز جنازہ ہے، اس کی اجازت. عصر کے بعد نماز جنازہ کتنے دفعہ ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے. سجدہ تلاوت نماز جنازہ اجازت ہے، لیکن نفلی نماز وہ پڑھے اس کی اجازت. سجدہ تلاوت جو ہے اس کے لیے وضو ہونا لازمی ہے. بہترین بات یہ ہے کہ باوضو ہو، لیکن وضو ضرور. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بہترین بات یہ ہے باوضو. اور بعض علماء اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانے. ٹھیک بات یہ ہے بغیر وضو بھی پڑھ سکتا ہے. شاندار باوضو، شاندار سجدہ تلاوت باوضو، لیکن اگر وضو نہیں تو کر سکتا. اللہ پاک بہتر جانے. اب سوالات شروع ہو گئے، میرا امتحان اللہ آسان کرے. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے، بیت اللہ کے دروازے کی دہلیزوں کو پکڑا، فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى في اي ساعة شاء او كما قال صلوات ربي وسلامه. اے بنو عبد مناف، کسی کو اس گھر سے رات اور دن میں کسی وقت نہ طواف سے روکنا نہ نماز سے. بیت اللہ کی تخصیص ہے، اور یہ تخصیص صرف پوری کائنات میں بیت اللہ کہ وہاں 24 گھنٹے نماز کا پڑھنا درست. اور یہ حدیث شریف میں ثابت. جو صاحب فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کی کیا یہ تخصیص بھی ہے کہ وہاں سترا کی پابندی نہیں کہ نماز کے آگے سے گزر سکتے ہیں. عام لوگوں نے یہی مسئلہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ درست نہیں. سترا کی پابندی ہر جگہ. ہاں اس کے ساتھ ایک آسانی کی صورت ہے، اگر نمازی کے آگے گزرے بغیر چارہ نہیں تو پھر اللہ معاف کرے. وہ مجبوری کی بات ہے، شرعاً جائز والی بات. مجبوری میں گزر سکتا ہے، طواف کر رہے ہیں، پیچھے لوگوں نے نماز شروع کر دی، اب طواف تو کرنا ہے. مجبوری میں وہ وہاں بھی جائز ہے، کسی اور جگہ بھی جائز ہے. اور وہاں مجبوری عام طور پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بچنا ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نہایت مشکل. تو مجبوری کی صورت میں جائز. عام قاعدہ وہی ہے جو باقی جگہ، وہی ہے جو باقی جگہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.